Subscribe and press the bell icon for my upcoming videos. بیٹھ جاؤ گاڑی میں، اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ کیوں؟ میں کیوں بیٹھوں؟ میں نے طیش میں آ کر کہا۔ جواب میں اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور مجھے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ اس پراسرار شخص نے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، اس پراسرار شخص نے میری جانب غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے برقی روشنی نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو گئی ہو۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، پھر میری کیفیت ویسے ہی ہو گئی جیسے نغمہ کی تھی۔ کار چل پڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ذہن خوفناک کیفیت کے زیر اثر ہے۔ قدرتی چھت پر پورے چاند کی روشنی محیط تھی۔ خوشگوار ہواؤں سے موسم خوبصورت تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ کار ایک گھنے جنگل سے ملحق سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ پراسرار آدمی ہم دونوں کو لے کر جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جنگلی جانوروں کی آوازوں سے ہم دونوں کو کسی طرح کا خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں یوں چلے جا رہے تھے جیسے اس کے زرخرید غلام ہوں۔ وہ شخص ہماری رہنمائی کرتا ہم دونوں کو ایک جگہ لے آیا۔ وہ ایک وادی تھی۔ وادی کے چاروں طرف سرخ رنگ کے پہاڑ تھے۔ اس کی زمین بھی سرخ تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایسی جگہ آ گئے جہاں ایک چھوٹی سی قدرتی جوہر سی بنی ہوئی تھی۔ جوہر کا قطر اتنا بڑا ہوگا جتنا گھروں میں پانی کے ٹینک کے ڈھکن کا قطر ہوتا ہے۔ اس جوہر کے چاروں طرف خوردور جھاڑیاں اور پودے تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات تھی کہ جھاڑیاں اور پودے، گھاس، سب کا رنگ لال تھا، جیسا کہ خون کا ہوتا ہے۔ وادی کے اندر ان جھاڑیوں اور پودوں کے علاوہ ہر درخت، پتے، پودے بھی سرخ تھے۔ اس جوہر کے پانی کا رنگ سبزی مائل تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تنویمی کیفیت میں ہونے کے باوجود میں ہر چیز سمجھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اس آدمی نے جیب سے کالی دیوی کا پاکٹ سائز بت نکال کر اس جوہر کے سامنے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، کالی ماں، تیری بلی لے آیا ہوں۔ اس پوتر پانی سے وہ شہ پر کٹ کر دے جس کے لیے تیرا یہ سیوک کافی سالوں سے تپسیا کر رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی کا سبزی مائل رنگ سیاہ ہونے لگا ہے۔ دفعتاً وہ پراسرار شخص میری طرف مڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہنے لگا، کالی ماں کے آدیش کے انوسار اس لڑکی کو گولی مار دو۔ یہ لو پستول۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ نغمہ ہوش میں آ گئی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، مت مارو۔ نغمہ نے تردہم نظروں سے اس پراسرار شخص کی طرف دیکھا، مگر اس کی جانب سے کسی طرح کا رسپانس نہیں آیا۔ میں نے سحر زدگی کے عالم میں پستول نغمہ پر تان دیا۔ نغمہ کی آنکھوں میں خوفزدگی کے تاثرات نظر آئے۔ دوسرے ہی لمحے نغمہ کی چیخ نکل گئی۔ گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے جھاڑ کی طرح گر پڑی۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس جوہر میں جانے لگی۔ جوہر کے پانی کا رنگ لال ہو گیا۔ نغمہ تڑپنے لگی اور ساکت ہو گئی۔ بلی، پوری ہو گئی۔ اب تم جوہر کے اندر سے میری چیز باہر نکال دو۔ میں نے اس جوہر کے اندر ہاتھ ڈالا۔ میری انگلیاں ایک ٹھوس چیز سے ٹکرائیں۔ میں اس کو باہر نکال رہا تھا کہ میرے کانوں سے تیز چیخ ٹکرائی۔ میرا ہاتھ لرز گیا۔ چیخ کسی خاتون کی تھی۔ آواز میں درد اور کرب دونوں کی آمیزش تھی۔ چیخ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اچانک مجھے کسی نے زور سے دھکا دیا۔ میں دور جا گرا۔ پھر میں نے اس پراسرار شخص کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں کے گرد کافی دیر تک اندھیرا چھایا رہا۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا۔
گویا جو میں نے دیکھا وہ خواب تھا۔ اچانک میری نظر دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ گھڑی میں رات کے 3 کا وقت تھا۔ خواب جس پر نہ جانے کیوں مجھے سچ کا گمان ہو رہا تھا۔ میرے دل کی بہت دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اچانک میری نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی رہ گئیں۔ میرا دایاں بازو کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، گویا یہ خواب نہیں تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ دھونے واش روم کی طرف بھاگا۔ اچانک میری نظر دروازے پر گئی۔ فرش پر کیچڑ کی لمبی پتلی لکیر بیڈ روم تک جا رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ پراسرار آدمی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آخر دماغ پر زور دینے کے باوجود جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سب وقت پر چھوڑ دیا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ بس سناٹے کے احساس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کبھی میں اپنے آپ کو گہرے اندھیرے میں پاتا، کبھی روشنی میں۔ اچانک موبائل کی گھنٹی کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر وال کلاک پر پڑی۔ وہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میرا سر نہایت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی بڑا اور بھاری پتھر رکھا ہے، ذرا سی جنبش پر سر سمیت لڑھک کر نیچے جا گرے گا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی بے سدھ بستر پر پڑا رہا۔ اچانک دوبارہ بجنے والی موبائل کی آواز سن کر میں اٹھا۔ میں نے فون ریسیو کیا تو انجیلا کی کال تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی چیختی آواز مجھے سنائی دی۔ آواز گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا ہوا جو اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے سستی بھری آواز میں جواب دیا۔ نغمہ کا خون ہو گیا ہے۔ آواز سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ خون؟ میری آواز کانپ گئی۔ گزشتہ رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ انجیلا کی آواز پھر سنائی دی۔ سلیم بیگ نے تم پر شک ظاہر کیا ہے اور تمہاری دی ہوئی دھمکیوں کا حوالہ دیا ہے پولیس کے سامنے، جو تم نے نغمہ کو دی تھی، مگر میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو۔ تم اس ہرافہ کے چکر میں پھنس ضرور گئے تھے مگر تم خود نہیں کر سکتے۔ انجیلا جذبات سے مغلوب لہجے میں گویا ہوئی۔ سلیم بیگ گدھا ہے، اپنی دشمنی نکال رہا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مگر تم نے بھی نغمہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا میں نے اس کا خون کر دیا؟ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی، میں نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے۔ وہ یکدم گڑبڑائی۔ پولیس کو پتہ کیسے چلا؟ وہ سلیم گیا تھا نا نغمہ کے فلیٹ پر، وہاں اس نے نغمہ کو پک کرنا تھا، مگر وہاں اس نے نغمہ کی لاش پائی۔ لاش کے پاس پولیس کو ایک پستول ملا ہے۔ پستول کے نام سے میرے ذہن میں خواب گھومنے لگا، لیکن خواب کبھی سچ ہوئے ہیں؟ لیکن مجھے یہ ساری شرارت اسی پراسرار آدمی کی لگ رہی تھی جو مجھے نظر آتا تھا۔ انجیلا اپنی بات جاری رکھے ہوئے بولی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹاف کے فنگر پرنٹس حاصل کیے ہیں۔ شاید اب پولیس تمہاری طرف آنے والی ہو۔ انجیلا نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اچانک فلیٹ کے دروازے پر زور زور سے دھڑ دھڑ ہوئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ خوف سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لگتا ہے گیٹ پر پولیس ہے، میں نے انجیلا کو جواب دیا۔ اسی پل گیٹ کھلا اور بہت سے پولیس والے ایک ساتھ بیڈ روم کے اندر داخل ہوئے اور میں بستر سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ فون میرے ہاتھ سے فرش پر گر گیا۔ میں بوکھلا گیا تھا۔ تمہارا نام خلیق ہے؟ ایک پولیس والے نے، جو کہ وردی سے سینئر آفیسر لگ رہا تھا، کرخت لہجے میں پوچھا۔ جی۔ خوف سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا اور میں ہکلایا۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پولیس والے کا لہجہ بدستور کرخت تھا۔ مگر کیوں؟ آپ کے پاس وارنٹ ہے؟ میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ وارنٹ؟ انسپکٹر طنزیہ انداز میں بولا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ دفعہ 302 کا چارج ہے تجھ پر۔ چلنا تو پڑے گا بچے، پیار سے چلے گا تو تیرے لیے اچھا ہے، ورنہ ہمیں زبردستی کرنی ہوگی۔ انسپکٹر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے کسی کتے کی گھڑگھڑاہٹ سے مشابہت لگی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔